ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو یوں اوپر کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، یا یوں کہتے ہیں کہ اوپر والا اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اشارہ کرنے میں تو حرج نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کنیز نے اپنے ایمان کا ثبوت اس طرح اس نے اشارہ کر کے دیا اور نبی کریم نے درگزر فرمایا، تو اشارہ تو ہم صرف مطلب اس لیے کر دیتے ہیں کہ معروف یہی ہے کہ جیسے وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرمایا تو اس پہ استوا فرمایا، جس کو بعض لوگ ظاہری معنی میں لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر تشریف فرما ہو گیا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت متوجہ فرمائی۔ چونکہ ظاہر حدیث سے اس طرح کا مفہوم نکلتا ہے تو صرف بات کرتے کرتے یوں کر دیا تو گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن اگر باقاعدہ اس کو عقیدہ بنا لیا اور اس طرح کہتے ہیں کہ اوپر والا جانے تو یہ ایک سمت کا خاص طور پہ تعین ہو جاتا ہے، اور اس کو فقہاء نے منع فرمایا، بلکہ اس کو یہ کہا کہ جو ایسا کر لے وہ احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے، لیکن اس طرح کہنے سے کوئی مرتد نہیں ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، یہ اختلافی کفر یہاں ثابت ہوتا ہے کہ بعض اس کو کفر کہتے ہیں، بعض فقہاء علماء متکلمین جو عقائد سے تعلق رکھتے ہیں وہ منع فرماتے ہیں، لہذا جہاں اس طرح کا اختلاف آ جاتا ہے وہاں سخت حکم نہیں ہوتا، لیکن بہرحال احتیاط کرنی چاہیے، اور کوئی اس طرح کر لے تو اسے احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ ہماری کچھ گھر کی خواتین ہیں جن کا گائے میں حصہ ہے، تو اب جب قربانی کرتے ہیں تو جسم پہ گائے کے ہاتھ پھیرتے ہیں، تو کیا عورتیں وہاں پر جائیں یا ان کی جگہ مرد ہی ہاتھ پھیر لیں تو کافی ہے؟ دیکھیں، یہ ہم نے مطلب نیا طریقہ نکال لیا کہ جی گائے کے جسم پر ہاتھ پھیرنا ہوگا، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ ناموں کی لسٹ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں قربانی سے پہلے، جی فلاں کا حصہ فلاں کا نام لیتے ہیں، یہ بھی کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، بس آپ کے دل میں نیت حاضر ہونا کافی ہے کہ بھئی یہ جانور 7 لوگوں کا ہے۔ اگر آپ بوقت ذبح آپ کے ذہن سے ان کے نام بھی نکل جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے یہ کس کو آپ اطلاع دینا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دینا چاہ رہے ہیں، مخلوق کو دینا چاہ رہے ہیں، کس کو؟ اگر آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بتانا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو پہلے معلوم ہے، اس لیے کوئی یہ چیزیں لوازمات قربانی میں سے نہیں ہوتی، ہم ان کو رائج کر دیتے ہیں، پھر یہ اس طرح کی ہو جاتی ہیں جیسے ان کے بغیر تو قربانی نہیں ہوگی، یعنی ایک بدعت رائج ہو جاتی ہے اور ہماری اگلے آنے والی نسلیں اسے دین کا حصہ سمجھنا شروع کر دیتی ہیں۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہنوں کو گھر میں رہنا ہوگا، جو مرد وہاں کھڑے ہیں ان پر بھی جسم کے اوپر اس نیت سے ہاتھ پھیرنا کوئی لازم نہیں ہے کہ جی ہماری قربانی ہے تو ہاتھ پھیرنا ہوگا۔ اب ویسے آپ چمکار رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، ایک الگ بات ہے جانور کو، لیکن قربانی کے صحیح ہونے، غلط ہونے یا کامل یا ناقص ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔